بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نیگوشیبل انسٹرومنٹس کے حوالے سے سمری سوٹس کا ذکر کر رہے تھے۔ چیک کی وجہ سے سمری سوٹ کے علاوہ عام ریکوری سوٹ جو ہے وہ بھی مینٹینیبل ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ چیک کی بنا پہ آرڈر 37 کا ہی دعویٰ دائر کیا جائے، بلکہ عام جو ریکوری سوٹ ہے وہ بھی فائل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2014 CLC پیج 837 کے اندر۔ پریمزری نوٹ لکھنے والے دن رقم ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ رقم جو ہے اس کا لین دین کا جو معاملہ ہے تو رقم بعد میں بھی دی جا سکتی ہے۔ ڈیفینڈنٹ نے بغیر کوئی رقم وصول کیے کس طرح سے، یا کوئی فیور وصول کیے بغیر، یا کوئی سامان وصول کیے بغیر پلینٹف پارٹی کو پریمزری نوٹ یا چیک کیسے دے دیا؟ بہت سے کویسچن ارائز ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے آرڈر 37 کے اندر ایک ڈگری کی گئی اور یہ رپورٹ کیا گیا 2017 YLR پیج 416 کے اندر۔ اب پریمزری نوٹ یا چیک کے اوپر جو لین دین ہے ان پر دو گواہان کی تصدیق ضروری نہیں ہے۔ یہ بات 2017 میں ایک ججمنٹ میں انٹرپریٹ ہوئی، اور یہ ججمنٹ انٹرپریٹ ہوئی PLD 2017 لاہور ہائی کورٹ پیج 45 کے اندر۔ بینک کے اندر نیگوشیبل انسٹرومنٹ چیک کی صورت میں اگر پیش ہی نہیں کیا گیا، وہاں سے ڈس آنر ہوا ہی نہیں ہے، دین سمری سوٹ بھی مینٹینیبل نہیں ہے۔ بغیر ڈس آنر کروائے آپ سمری سوٹ میں ڈائریکٹلی تو نہیں آ سکتے تھے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2016 CLC پیج 937 کے اندر۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ڈیفینڈنٹ کہتا ہے کہ اس نے چیک جو ہے جس کے حوالے سے آرڈر 37 کا دعویٰ دائر کیا گیا ہے، اس نے وہ چیک بطور سیکیورٹی چیک دیا ہے، لیکن بعد میں وہ کہتا ہے کہ چیک پر جو سگنیچر ہیں وہ اس نے کیے ہی نہیں تھے۔ دو ڈیفرنٹ ورژن آ گئے۔ اب جب وہ یہ بیان دے رہا ہے کہ اس نے سگنیچر بھی نہیں کیے، اپنے ورژن کو سپورٹ کرنے کے لیے کسی ایکسپرٹ کو وہ لا نہیں رہا، کیونکہ جب اس نے ایک پلی لی ہے تو اس پلی کو ثابت کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں آرڈر 37 کے اندر دعویٰ ڈگری کیا گیا تھا، اور یہ بات رپورٹ بھی کی گئی 2016 CMR پیج 2163 کے اندر۔ لیکن ایک بڑی اہم بات ہے کہ اگر آرڈر 37 CPC 1908 کا جو سمری ٹرائل آپ نے انیشیٹ کیا ہے، اس میں ڈیفینڈنٹ کے حاضر نہ آنے سے یا لیو ٹو ڈیفینڈ حاصل نہ کرنے کی صورت میں دعویٰ ڈگری نہیں ہوگا۔ یک طرفہ کس طرح سے آپ کروا لیں گے؟ وہ حاضر ہوگا، اس کے بعد وہ لیو ٹو ڈیفینڈ ہوگا، پھر دعویٰ ڈگری ہوگا۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2016 YLR پیج 81 نوٹ 111 ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی ہے جو ہم عام طور پہ کر جاتے ہیں وکیل حضرات۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے کہ جب لیو ٹو ڈیفینڈ کی آپ نے اپلیکیشن دینی ہے، اس کے ساتھ بیان حلفی لازمی لگائیے۔
ادروائز لیو ٹو ڈیفینڈ کی جو اپلیکیشن ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہوگی. سمجھا جائے گا کہ آپ نے لیو ٹو ڈیفینڈ کی اپلیکیشن ہی نہیں دی، مینٹینیبل ہی نہیں ہے. اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 2015 CLC پیج ہے 1747 کے اندر. اس کے بعد آرڈر 37 کی ڈگری اگر ہو گئی ہے تو اس کو اسپیشل سرکمسٹانسز میں ڈسٹرکٹ کورٹ یا جو بھی جس کورٹ نے بھی اس کو ڈگری کیا ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسپیشل سرکمسٹانسز میں اس ڈگری کو سیٹ اسائڈ بھی کر سکتی ہے. اور اس حوالے سے آرڈر 37 رول 4 کے تحت ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے. اب آرڈر 37 رول 4 سیٹ اسائڈ ڈگری سمری سوٹس میں اس کی اپلیکیشن دینے کے لیے کوئی لمیٹیشن مقرر نہیں کی گئی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ لمیٹیشن ایکٹ 1908 کے اندر ایک آرٹیکل 181 ہے. وہ جرنل سائٹ پہ اگر اس کو ہم لیں تو جب ایک شخص کو پتہ چل گیا ہے کہ فلاں لکونہ تھا یا فلاں میٹر تھا، اب اس کے لیے وہ سیٹ اسائڈ کروانے کے لیے اگر اپلیکیشن دینا چاہ رہا ہے تو آرٹیکل 181 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کہتا ہے کہ علم ہو جانے سے 3 سال میعاد شروع ہو گئی ہے. آرڈر 37 کے حوالے سے 2014 کی ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے کہ ڈیفینڈنٹ پارٹی نے چیک کے حوالے سے پہلی چیز یہ ہوئی کہ چیک جو تھا وہ ڈیفینڈنٹ پارٹی کی چیک بک سے جاری کیا گیا. ڈیفینڈنٹ پارٹی نے چیک دینا تسلیم کر لیا. اس نے سگنیچر تسلیم کر لیے. دین ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پروف. سیدھی بات تھی، ڈگری ہو گئی، سپریم کورٹ تک وہی چلتا، کوئی ایسا لکون ہی نہیں ہے. یہ وہ کیس لا ہے جس میں آرڈر 37 کے تمام رولز کے جو پرنسپلز ہیں ان کو سیٹ کیا گیا تھا، اور یہ انٹرپریٹ ہوئی 2014 CLC پیج 244 کے اندر. اس کے بعد پرونوٹ کے حوالے سے کچھ بات کر لیں کہ اگر پرونوٹ 5 لاکھ سے زائد رقم کا ہے اور اس پر 100 روپی بطور سٹیمپ قابل ادائیگی ہے، بصورت دیگر جرمانہ ادائیگی کے بعد جو ہے اس پرونوٹ کو ایڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پہ لیا جائے گا کہ جو سٹیمپ ہے وہ چونکہ لگایا نہیں گیا، اس کے اوپر جو جرمانہ ہے وہ ادا کرے، دین وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پہ اس پرونوٹ کو لیا جائے گا. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2012 CLC پیج ہے 1679 کے اندر. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں سمری سوٹ کی لمیٹیشن کی. اب سمری سوٹ کی لمیٹیشن جو ہے وہ 3 ایئر ہے کاز آف ایکشن سے. اب سمری سوٹ کی 3 سالہ جو لمیٹیشن ہے اس کے حوالے سے PLD 1995 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 362 جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. 2005 YLR پیج ہے 3321 سپورٹ کرتی ہے. 2007 MLD پیج 1 میں اس بات کو اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا. 2008 MLD پیج 858 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا.
اس کے بعد 2009 CLC پیج 858 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا کہ سمری سوٹ جب کاز آف ایکشن رائز ہو گئی یا 3 سال اس کی لمیٹیشن ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ اس کے بعد لیو ٹو ڈیفینڈ نہ آنے کی صورت میں بندہ پیش ہو گیا، لیو ٹو ڈیفینڈ اس نے دی نہیں ہے، دین ایڈمیٹڈ ہے کہ اس نے واقعی معاملہ کیا ہے، تو دعویٰ جو ہے وہ ڈگری کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2004 SCMR پیج ہے 882 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا، اور اس کے بعد لیو ٹو ڈیفینڈ نہ ہونے کی صورت میں ڈگری اگر کر دی جاتی ہے تو نہ صرف ہائی کورٹ سے بلکہ سپریم کورٹ تک وہی جو ہے وہ ڈگری مینٹینیبل رہتی ہے، اور 2009 SCMR پیج 1101 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ البتہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ لیو ٹو ڈیفینڈ غیر مشروط طور پر بھی منظور کی جا سکتی ہے، کسی شورٹی کے بغیر بھی، کوئی شرط نہیں ہے، منظور کر سکتی ہے، عدالت کے پاس ڈسکریشن ہے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ یاد رکھے گا 1999 SCMR پیج 2838 کے 32 کے اندر اس بات کو کہا گیا۔ اس کے بعد PLD 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 744 کے اندر اس بات کو سپورٹ کیا گیا، اور 2006 CLC پیج 982 کے اندر اس بات کو سپورٹ کیا گیا، اور 2008 MLD پیج 270 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ ایک اور بات ہے کہ لیو ٹو ڈیفینڈ کی جو اپلیکیشن ہے وہ عدم پیروی خارج ہونے کے بعد پھر بھی آپ اس کو برآمد کروائے جا سکتی ہے، ریسٹیٹیوٹ ہو سکتی ہے۔ یہ بات 2003 YLR پیج 2724 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا بعض اوقات پچھلے دنوں میرے پاس ایک کیس آیا، وہ سٹیل چیک تھا، 3 سال 4 سال پہلے پارٹی کو چیک ملا، وہ پارٹی نے گھر رکھ چھوڑا، اب 3-4 سال بعد کہتے ہیں جی اس نے میرے پیسے دینے اور دے نہیں رہے ہیں جناب، اب آرڈر 37 میں آ جائیں جناب، تو نہیں آ سکتے جناب۔ یاد رکھیے گا جب بھی سٹیل چیک ہو جائے 6 ماہ کے اندر اندر آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا تھا، باسی ہو گیا چیک۔ اب سٹیل چیک کی صورت میں آرڈر 37 کے اندر اگر دعویٰ دائر کر دیا گیا ہے تو یاد رکھیے وہ مینٹینیبل نہیں ہے، وہ دعویٰ چل ہی نہیں سکتا، اگر چل گیا ہے تو خارج ہو جائے گا۔ اس حوالے سے بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2006 CLC پیج 797 میں اس بات کو واضح کیا گیا، اور 2008 CLC پیج ہے 1578 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا۔ اس کے بعد ایک پچھلے دنوں بڑی ٹیکنیکلٹی سامنے آئی آرڈر 37 کے کیس میں کہ غیر مشروط طور پر اگر لیو ٹو ڈیفینڈ ایکسپٹ کر لیا ہے کورٹ نے تو اس آرڈر کو کورٹ ریکال نہیں کر سکتی۔ اب ایک دفعہ اس اپلیکیشن کو لیو ٹو ڈیفینڈ کو عدالت نے منظور کر لیا غیر مشروط طور پر، اب اس کو ریکال کر کے شورٹی طلب نہیں کر سکتی، ختم ہو گیا بات۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ جو میں نے پیش کی تھی اور اس پہ وہ معاملہ طے بھی ہو گیا، 2007 CLC پیج ہے 1023 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ ڈیفینڈنٹ کے لیے جب وہ اسپیسیفک سمن کے ذریعے اس کو نوٹس کو وصول کر لیتا ہے، تعمیل ہو جاتی ہے، تو 10 روز کے اندر اندر عدالت سے لیو ٹو ڈیفینڈ حاصل کرنا اس کے لیے لازمی ہے، اور جب لیو ٹو ڈیفینڈ دینا ہے تو فوری طور پر کیا کرنا ہے، اس اپلیکیشن کے ساتھ بیان حلفی لازمی لگائیے گا، ورنہ وہ لیو ٹو ڈیفینڈ کی اپلیکیشن مینٹینیبل نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور چند اس پہ ججمنٹس ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں، ضرور دیکھیے گا۔ 2007 MLD پیج ہے 1724 کے اندر، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے لینڈ مارک ججمنٹ ہے اس پہ 1993 SCMR پیج ہے 931 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا۔ PLD 1995 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 362 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا۔ 1999 MLD پیج 2931 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ کوئی بھی نیگوشیبل انسٹرومنٹ گم ہونے کی صورت میں اسے بذریعہ سیکنڈری ایویڈنس ود دا لیو آف
कोर्ट जो है सेकेंडरी एविडेंस के जरिए भी इसको साबित किया जा सकता है, या बेहतर तो यही होता है कि जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे आप आर्डर 37 में आ रहे हैं लेकिन आप सेकेंडरी एविडेंस के जरिए रहे हैं, तो बेहतर यही है कि आप ऑर्डनरी सूट जो है दिला पाने का, आम जो फाइल करते हैं 15,000 रुपए की कोर्ट फीस लगा के आम अदालत में आप सिविल कोर्ट में आप चले जाएं, सिविल दावा करने, उसके ऊपर सेकेंडरी एविडेंस है आपके पास। इस हवाले से ये बड़ा आम सी बात है और आमतौर पे ये सिविल के वकाला को सामना करना पड़ जाता है। एक लैंडमार्क जजमेंट है, याद रखिएगा, 2005 CLC पेज 777 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया था। अब समरी सूट्स जो है आर्डर 37 के हवाले से हमारी बहस जारी है जी, गपशप हम लगाते रहेंगे और इजी मोड में हम गपशप लगाते हैं। और इसके अलावा कोई भी मेरे दोस्तों कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी एम्बिग्विटी, कोई ऐसी कुंडी सिविल कोर्ट की, क्रिमिनल कोर्ट की जो मुनासिब समझे, काहे बकाहे शेयर करते रहिएगा ताकि हम उस पर बातचीत करें और गपशप लगाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।